بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 3 مسائل بیان کریں گے، اور وہ 3 مسائل حیض کے متعلق ہے، یعنی عورت کی جو بیماری ہے اس کے ساتھ متعلق ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، عورت ناپاکی کے ایام میں نہا سکتی ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، حیض کے دوران شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتا ہے یا نہیں؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے، حیض کے دوران یعنی حیض کے دنوں میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ 3 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، عورت ناپاکی کے ایام میں نہا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عورت کو ناپاکی کے ایام میں نہانے کی اجازت ہے، اور یہ نہانا ٹھنڈک کے لیے ہے، طہارت کے لیے نہیں ہے، یعنی پاکی کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، حیض کے دوران حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ جماع کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایسی حالت میں بیوی سے ملنا جبکہ وہ ایام ماہواری میں ہو، یہ ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا کام کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ توبہ استغفار کرے، اور اگر گنجائش ہو تو تقریباً 6 گرام چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اگر یہ چاندی نہیں ہے اس کے پاس تو استغفار ہی کرتا رہے، مگر اس ناجائز پہل سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، عورت کی جو ایام ہے حیض کی، ان دنوں میں عورت کے ہاتھوں پکا ہوا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے، زمانہ جاہلیت اور خاص کر یہودیوں کے معاشرے میں عورت ایام مخصوصہ میں بہت نجس چیز سمجھی جاتی تھی، اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ کھانا پکا سکتی تھی، اور نہ کسی سے مل سکتی تھی۔ لیکن اسلام کے معتدل نظام نے ایسی کوئی چیز باقی نہ رکھی سوائے روزہ، نماز اور تلاوتی کلام پاک کے۔ باقی تمام چیزیں اس کے لیے جائز قرار دیں، حتیٰ کہ وہ ذکر اللہ اور درود شریف اور دیگر دعائیں بھی پڑھ سکتی ہے، اور وظائف سوائے قرآن کے کر سکتی ہے۔ خاص ایام میں وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں، نماز روزہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی ذمہ روزہ کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں۔ الغرض، ان ایام میں عورت کا کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلوی خدمات کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ 3 مسائل ہے، یہ 3 مسائل سیکھ لے اور لوگوں تک یہ پہنچائے، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے اور اپنے گھروں میں یہ مسائل بیان کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔